اب یہ تکبر کی بیماری دل سے نکالنا تو کیا کرنا؟ پہلی چیز، پہلا اسٹیپ میں کیا بولا؟ تکبر آتا ہے تو پہلا اسٹیپ اس کا کیا ہے؟ پہلا اسٹیپ کیا بولا میں؟ تھوڑا یاد کر بولیں۔ تکبر شروع کیسے ہوتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کسی مرتبے پر ہوں، پہلا اسٹیپ۔ یہیں پر اپنے آپ کو قابو میں لا لے۔ اپنے اندر کوئی چیز اچھی دیکھتے ہی فوراً یہ اللہ کے طرف سے ہے، الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکریہ مولا کہ تو نے یہ اچھائی میرے اندر رکھی، اگر تو چاہے تو فوراً اس چیز کو مجھ سے لے لے۔ اس اچھائی کا ہم کو حقدار نہیں سمجھنا ہے۔ اب اور دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ دوسرے کا مرتبہ کیا؟ کسی کا مرتبہ دیکھنا نہیں، دیکھنا اس کی تعریف کرنے کے لیے، اپنے مرتبے کے برابر کوئی ہے کیا یہ دیکھنا نہیں۔ اور اس سے بھی غور سے کریں گے تو اپنے لیے کوئی مرتبہ سمجھنا ہی نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ میرا لیول، میں اتنا بڑا مفسر، قرآن کی تفسیر کرنے والا، میں یہ بلڈنگ کا اونر، بھائی میں محنت سے کمایا سو بھائی، کیسا اونے نکلا، میں یہ ہے نہیں، یہ منہ پہ آنا ہی نہیں، میں نہیں، اپنا مرتبہ سمجھنا ہی نہیں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکبر کا ضد کیا ہے؟ تواضع، عاجزی۔ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ عاجزی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اذ لم ترى لنفسك مرتبة وحالا، اپنے لیے کوئی مرتبہ، میرا یہ لیول ہے، سمجھنا ہی نہیں۔ کیسا حضرت نہیں سمجھنا؟ سمجھنا کہ میرا مرتبہ کب؟ کہ اگر یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے، بڑھاپا آئے گا تو بہت سی چیزیں چلی جائیں گی، ریٹائرمنٹ کے بعد پوزیشن چلا جائے گا، موت کے بعد سب کچھ چلا جائے گا، تو یہ میرا ہمیشہ نہیں ہے، تب اکڑیں گے نہیں۔ ہاں، مجھے کسی نے پوچھا حضرت، اور کسی بزرگ کا نام بتا کر جو ابھی بھی زندہ ہیں، ان کا مقام شاید غوثیت، میں بولا ہوں شاید، ان کا مقام شاید غوثیت کا ہے، قطبیت کا ہے، حضرت آپ کا مقام کیا ہے؟ میرا مقام، میں سوچا میرا مقام کیا ہے؟ میں بولا میرا مقام کیا ہے؟ توبہ کرنے والا گنہگار، یہ میرا مقام ہے۔ کیا مقام ہے میرا؟ توبہ کرنے والا گنہگار۔ بھائی انہوں ایک آگے بھائی مصیبت، جو آدمی اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا نا، سارے لوگ ان کو چاہتے۔ ہمارے چچا اچھے بھائی، کیا کرتے انہوں؟ کیا بھی کرتے نہیں بھائی، آتے کھا لیتے، آئے سو بھی معلوم نہیں، گئے سو بھی معلوم نہیں، کسی کے نام کو جاتے نہیں، کسی کا دل دکھاتے نہیں، خاموش رہتے۔ ہمیں جا کو ان کے پوچھتے چچا کہتے بھی غلطی رہی تو بولو نا۔ یہ اخلاق پیدا کر لینا چاہیے۔ کیوں یہ اخلاق پیدا ہوئے؟ کیونکہ اپنے آپ کو آدمی کیا سمجھ رہا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں، ان باتوں پر عمل کر کر جب پہلی چیز کیا؟ اپنے آپ کو کمپیئر کر لینا ہی نہیں۔ جو بھی نعمت ملے یہ اللہ کی طرف سے ہے، شکریہ ادا کرتے رہنا، شکریہ ادا کرتے رہنا، اپنے آپ کو بڑا بنانا نہیں۔ حضور، اور جو چیزیں متکبرین کی ہیں، اکڑنے والوں کی جو عادتیں ہیں، وہ عادتوں کو چھوڑ دینا۔ کیسے؟ جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ سب کے ساتھ مل کر نہیں بیٹھے گا۔ بیٹھ جاؤ بولے تو ہاں میرے واسطے، بھائی ہم بول کر لوگوں سے عزت لینا نہیں۔ ہم کیسا لینا؟ ہم عزت لینا نہیں۔ آپ کیا سمجھے میں کیا جواب بولوں گا؟ بولے بغیر عزت لینا، ہم کو عزت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ہوتے تو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہاں، ون امام آل، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بولا تھا میں،
شام سے آ رہا ہے بڑا کمانڈر، ہار گیا، حضرت عمر فاروق کی فوج جا کر ہرا دی اس کو، اب یہ فاروق اعظم سے ملنے کے لیے بڑا کمانڈر آ رہا ہے، آ کر مدینے میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کا قلعہ کہاں ہے؟ فورٹ کہاں ہے؟ فورٹ نہیں ہے۔ آپ کے امیر المومنین کہاں رہتے ہیں؟ ان کا گھر کہاں ہے؟ آؤ ہمارے ساتھ۔ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی مسجد ہے۔ کہاں ہے امیر المومنین؟ مسجد کے کنارے پیون لگا ہوا ہے کپڑے میں، زمین پر چٹائی پر پتھر رکھ کر سر کے سو رہے ہیں۔ یہ امیر المومنین ہیں، ان کے اشارے پر لاکھوں لوگ جان دینے کے لیے کھڑے ہیں، ان کی وجہ سے سارا دنیا کانپ رہی ہے، یہ وہ امیر المومنین ہیں۔ ہاں یہی وہ امیر المومنین۔ ان کا کوئی باڈی گارڈ نہیں کیا؟ ان کو ضرورت نہیں ہے، یہ سو رہے ہیں۔ اٹھ کر بیٹھے، اس نے کہا ایک بات بولوں کیا؟ بولیے۔ آپ کو جو نیند اس پھٹی ہوئی حسیر پر مل رہی ہے نا، ہمارے بادشاہوں کو اتنی سکون کی نیند نہیں ملتی۔ کیوں؟ عدلتا، امنتا، نمتا، آپ نے انصاف کر دیا اور آپ مطمئن ہو گئے اور آرام کی نیند سو گئے۔ تو صحابہ کی زندگی، لوگ بولتے صحابہ کی زندگی کیا؟ میں مسجد میں آؤں تو کوئی مجھے پہچاننا ہی نہیں کہ وسیم حضرت آ گئے۔ یہی حضرت، ان کو ہی حضرت کہتے ہیں۔ حضرت کو دیکھے تو تھوڑا سا تو صحابہ کی زندگی نظر آ جائے، نظر نہیں آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ صحابہ چلتے تو حضور کیا بولتے معلوم؟ تم سب سامنے جاؤ، میں پیچھے آؤں گا۔ تلیور سامنے رہتا نہیں، سب پیچھے آنا۔ حضور بولتے سب سامنے جاؤ، میں پیچھے آؤں گا۔ یہ عاجزی، دانا خاک میں جانا، چلے جانا، اس کے بعد اللہ کچھ بناتا ہے بنا دے دو، نہیں بناتا ہے نما دو۔ سمجھ میں آ رہا ہے بات؟ اپنے لیے کوئی ایکسٹرا جگہ نہیں لینا، سب کے ساتھ مل کر بیٹھ جانا۔ مسجد میں آئے تو میں معلوم ہونا، شادی میں آیا تو میں دکھنا، میرا نام آنا، مجھے نکاح کے لجر میں وکیل بنانا، مجھے گواہ بنانا، میرا نام آنا، میرا فوٹو آنا، اسٹیج کو میں نظر آنا، یہ سب بربادی کی نشانی ہے۔ کامیابی کس میں ہے؟ میں کچھ بھی نہیں، میں کنارے، مجھے چھوڑو بھائی۔ حضور کے پاس ایک صحابی پوچھتے ہیں من نجات یا رسول اللہ، نجات کسے کہتے ہیں؟ یعنی عذاب سے بچ جانا، بچنا کیا ہے یا رسول اللہ؟ حضور کہتے ہیں امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھ، منہ بند، ضرورت پڑی تو بات کرنا۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو تیرے لیے کافی بنا لے، اپنے گھر میں رہو، ضرورت نہیں تو باہر نہیں نکلنا، کام آیا تو باہر نکلنا، گھر میں رہنا، بیوی بچوں کی تربیت کرتے رہنا، مسجد کو جانا، پھر گھر میں آ جانا، اور اس کے بعد کیا کرتے رہنا؟ اللہ وَبْكِي عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر روتے رہے۔ متکبر کی نشانی کیا ہے؟ اسے دوسروں کے گناہ نظر آتے، دوسروں کی کمیاں نظر آتے۔ جو متواضع ہے اسے دوسروں کی بھلائیاں نظر آتی ہیں۔ اگر ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے فضل سے میں غازی بھائی کو دیکھتا ہوں تو مجھے کیا نظر آتا ہے؟ جوانی میں داڑھی چہرے پر تھی، جوانی میں سنتوں پر چلتے تھے۔ اللہ مجھ پر ایک کرم کیا ہے کہ میں جس کو بھی دیکھتا ہوں اس کی اچھائی نظر آتی ہے۔ اور متکبر کو کیا؟ کتنا بھی اچھا آدمی رہو، بھائی اب سدھرے سو بھائی، انہوں اتنا نیک ہے۔ میرے ساتھ پڑھے سو انہوں نیو کالج میں، تمہارے بابا کیسے تھے معلوم؟ انہوں وہ زمانے میں وہ اس کا ڈانس کرے، انہوں الٹا کیا بولنا؟ ماشاء اللہ کتنے اچھے ہو گئے نا انہوں، یس نہ بولنا ماشاء اللہ۔ تو دیکھو فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے اندر جو اچھائی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ نے ان کو وہ کچھ سکھایا جو ہم نہیں جانتے ہیں، تو فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی اچھائیاں نظر آئی، گر گئے۔
ابلیس کو ساری اچھائیاں نظر نہیں آئی، ایک برائی نظر آئی جو برائی نہیں ہے، کیا؟ ایک ہی ہے، ایک ہی چیز میں وہ سمجھ سکا کہ وہ آدم علیہ السلام سے اچھا ہے، علم میں نہیں۔ پھر کون سی چیز میں؟ میں آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے بنے ہیں، تو ہم کو کسی کو دیکھ کر اس کی چھوٹی سی چھوٹی غلطی ہی نظر آ رہی ہے تو ہم متکبر ہیں، ہم کو دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ان کی اچھائیاں نظر آتی ہیں تو ہم اچھے آدمی ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دوسروں کی برائیاں نہ دیکھیں، دوسروں کی برائیاں نہ دیکھیں، دوسروں کی اچھائیاں دیکھیں۔ دل نہیں مانتا ہے تو دل کو بولیں خاموش ہو، میں ان کی کامیابیاں دیکھوں گا، اس طرح عادت کر کر اپنے آپ کو چھپا لیں، اپنے آپ کو چھپا لیں۔ حضرت کیا حضرت میں اتنا خرچہ کرتا ہوں، مسجد کو اتنا کرتا ہوں، اتنا کسی کو معلوم نہیں ہوا تو ایک بیماری نہیں، کسی کو معلوم نہیں ہوا تو کیسا؟ کون کے چھوٹے چھوٹے آدمیوں کو اتنی عزت مل جاتی ہے، میں اتنا پرانا نیک آدمی مجھے عزت نہیں ملتی ہے نا۔ اللہ حضور فرماتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی پرواہ کرتا نہیں، جو جا کر کسی سے بات کریں تو کوئی جواب دیتا نہیں۔ نوٹ کریں آپ، ہم کو کوئی ویلیو دیتا ہے، اب میں جا کر بات کروں، ہاں وسیم حضرت کی آئیے حضرت، آئیے حضرت، کوئی سادہ آدمی آ کر بات کرے، کیا بات، کیا کھانا رکھی نہیں، جاؤ، تو کوئی آئے، وہ ایسے رہتے ہیں کہ وہ بات کریں تو کوئی ان کو جواب نہیں دے۔ وہ اگر شادی کے لیے لڑکی مانگے تو کوئی ان کی شادی نہ کرائے، یعنی کوئی ان کو پہچانتا نہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت نہیں۔ لیکن اللہ کے پاس ان کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم کھا کر اللہ سے کوئی چیز مانگ لے تو ساری بستی کو اللہ کھلا دے۔ تو مرتبہ لوگوں کے دلوں میں نہیں رہتا، اکثر اللہ والے نظر نہیں آتے، معلوم نہیں ہوتا، ان کو پہچانتا کون ہے؟ اللہ والا پہچانتا ہے، کوئی محلے والے جانتے نہیں۔ اکثر بڑے بڑے آج بھی بڑے نیک ولی صفت علماء ہیں، ان کی مدرسے میں ہی رہتے ہیں، لوگ کسی یہاں سے عالم کو بلا لے کر جاتے ہیں، جا کر یہ عزت کرتے ہیں، جو سب سے وہاں کے محلے کے ہیں ان کو ویلیو نہیں رہتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صحیح ہیں، اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ کا ایک قانون ہے کہ بندہ جب اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اوپر آتا ہے، اللہ اسے اٹھا کر نیچے پھینک دیتا ہے، اور بندہ جب اپنے آپ کو میں چھوٹا، میں کچھ بھی نہیں کرتا ہے، اللہ اس کو بلند کر کر لاتا ہے۔ پھر یہاں پر خواہش نہیں آنا بلند ہونے کی، ختم، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ بس ہے مجھے، میری نیکی میرا اللہ دیکھے، یہ بس ہے مجھے۔ جنت میں مجھے کون سا مقام ہونا؟ میں بار بار کہتا ہوں، جنت میں کون سا مقام ہونا مجھے؟ میرے ابو میرے امی کے قدموں کے نیچے میں بیٹھا رہوں جنت میں، یہ بس ہے میرے لیے۔ میرے ابو انتقال ہو گئے، ان کے قدم یاد آ رہے ہیں مجھے، میری ماں اور میرے باپ کے قدموں کے نیچے مجھے بیٹھنے کی ایک جگہ مل جائے جنت میں، وہ بس ہے میرے لیے، بڑی چیز ہے وہ۔ زیادہ اپنے آپ کو ولی سمجھ جانا فائدہ نہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے یہ۔ اللہ کو پسند کیا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں، یہ اللہ کو پسند ہے۔